بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ایک خاص بات آپ سے ذکر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا کوئی عورت اپنے شوہر کو بتائے بغیر اس کے مال سے یا اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتی ہے یا نہیں؟ معزز ناظرین، یاد رکھیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باعث ثواب ہے، ایک نیکی ہے، صدقہ ہے۔ نیکی اور صدقہ کرنا، یہ شوہر کو بھی اس کی ضرورت ہے اور بیوی کو بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ اعمال صالحہ صرف شوہر کے لیے نہیں بلکہ بیوی کے لیے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور نیک اعمال کی ضرورت عورتوں کو بھی ہوتی ہے اور نیکیوں کی ضرورت انہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو بتائے بغیر خرچ کرتی ہے تو اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے گھر کے طعام میں سے اپنے شوہر کو بتائے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کرے لیکن اسراف کیے بغیر ہی، تو اسے بھی اجر ملے گا اور اس کے شوہر کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کی کمائی سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرتی ہے یعنی صدقہ کرتی ہے تو اسے بھی آدھا ثواب ملے گا، یعنی اس عورت کو بھی آدھا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی ثواب ملے گا۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اب علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ عورت کو اجر اس لیے ملے گا کہ عملاً اسی نے صدقہ کیا ہے اور اسی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور شوہر کو اس لیے کہ وہ کمانے والا ہے، اس کی کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہے، اسی کے کمائے ہوئے رزق سے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا گیا ہے۔ اس لیے شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور عورت کو بھی ملے گا، بلکہ حدیث مبارکہ میں اس کی صراحت ہے کہ عورت کو اجر ملنے سے شوہر کے اجر میں کمی واقع نہیں ہوگی، یعنی جتنا اجر شوہر کو ملے گا اتنا عورت کو بھی ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی اور کریم ہے اور وہ سب پر مہربان ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور عورت کے کار خیر میں خرچ کرنے کے جواز میں فقہاء نے اسے اس بات پر معمول کیا ہے کہ اسے صراحتاً یا اشارتاً یا اور کنایتاً یہ معلوم ہو گیا ہو کہ شوہر اس کے عمل سے خوش ہے یا کم از کم ناراض نہیں ہے، یعنی جب عورت کو یہ معلوم ہو جائے کسی بھی طریقے سے کہ اس کا شوہر اس کے خرچ کرنے پر راضی ہے اور اس سے ناراض نہیں ہے تو پھر وہ خرچ کرتی رہے، اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کرتی رہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اجازت لے یا کبھی کبھی اس کا اپنے شوہر سے تذکرہ کر دے، اور یہ سب سے بہترین بات ہے، اس لیے کہ اس کے وجہ سے گھر میں تنازعات نہیں پیدا ہوتے، ان دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی، شوہر کو اپنی بیوی پر کوئی شک نہیں گزرتا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے عورت جب خرچ کرے گی مال ظاہراً کم ہوگا تو شوہر کو شک ہوگا کہ یہ پیسے کہاں چھوڑتی ہے، یہ میں جو لاتا ہوں وہ کدھر جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر عورت شوہر کو کسی بھی طریقے سے اشارتاً کنایتاً صراحتاً وہ کسی طریقے سے شوہر کو بتا دے اور کبھی کبھی اس سے تذکرہ کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، تاکہ ان کے درمیان کوئی ایسی خلش بھی پیدا نہ ہو، تو وہ اسے کبھی کبھی بتا دے اور اس سے اجازت لے لے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر اسے شوہر نے صراحت سے یا قطعی طور پر ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے تو پھر احتیاط سے کام لے، البتہ زیورات وغیرہ کی جو زکوٰۃ اگر وہ ادا کرتی ہے تو وہ چونکہ فرض ہے اور اس کا ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، لہٰذا ایسے طور پر اگر عورت شوہر کے مال سے خرچ کرتی ہے تو اس کے لیے خرچ کرنا جائز ہے، باعث ثواب ہے، شوہر کو بھی اجر ملے گا، عورت کو بھی اجر ملے گا، اور اگر اس کی ذاتی ملکیت میں کوئی رقم ہو تو وہ اگر صدقہ کرتی ہے تو وہ بھی وہ کر سکتی ہے۔ اس طور پر کہ جب اللہ کی راہ میں وہ اپنا مال خرچ کریں تو یقینی طور پر
شوہر کو بھی اجر ملے گا اور بیوی کو بھی اجر ملے گا، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی اور صدقات و زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔